السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیش خدمت ہے ناول بے لباس محبت ایپیسوڈ 4۔ آخرکار اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ آج اپنی پیاس بجھائے گا۔ وہ خود سے کہنے لگا، پھر کون لاہور آئے، ایسا موقع پھر کہاں ملنا ہے، اور مجھے کون سے شادی کرنی ہے نا۔ پھر فوراً سے انجیکشن کو جوس میں انجیکٹ کیا اور گاڑی کی طرف آیا اور ایک فیک مسکراہٹ سے ریما کو جوس دیا۔ سینٹر میں لیز اوپن کر کے رکھ دی اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ ریما نے بے تکلفانہ انداز میں ایک دو لیز لی اور پھر جوس کو پینے لگی۔ اسے پہلے ہی کافی پیاس لگی تھی۔ جوس ختم کرنے سے پہلے ہی اس کے جسم میں ایک عجیب سی لہر دوڑنے لگی۔ اس سے پہلے وہ سنبھلتی اسے چکر آنے لگے۔ فوراً سے دانیال کو کہا کہ مجھے گھر چھوڑو، مجھے کچھ ہو رہا ہے۔ دانیال خاموشی سے گاڑی تیز دوڑاتا ہوا دوبارہ سنسان جگہ لے آیا۔ ریما غنودگی کی حالت میں تھی۔ اس کا مائنڈ کچھ چل رہا تھا لیکن وہ ہمت نہ کر پا رہی تھی۔ انجیکشن کی وجہ سے اس کے جسم میں عجیب سی بے چینی ہونے لگی۔ دانیال نے ہینڈ بریک لگائی اور گاڑی سے اترا اور ریما کو ایک نظر دیکھا۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ انجیکشن نے اپنا کام کر دیا ہے۔ وہ ریما کو اتار کر پچھلی سیٹ پر لے جا کر لٹانے لگا۔ اس نے اس کے پیچھے پڑے عبائے کو بیک سیٹ کے پیچھے رکھا اور وہاں سے کشن اٹھا کر اس کے سر کے نیچے رکھ دیا اور اس کے جسم کو دیکھنے لگا۔ وہ موقع کو ضائع کیے بغیر ریما کے اوپر آنے لگا اور اس کے چہرے سے بالوں کو ہٹا کر اپنے ہونٹوں کو اس کے ہونٹوں سے ملا کر چوسنے لگا۔ وہ اس کے ہونٹوں کو پینے کے ساتھ اس کی شرٹ کو اوپر کرنے لگا۔ شرٹ کو اوپر کرنے کے بعد وہ اس کے بلیک برا کو دیکھتے ہوئے خود سے بولا، آہ کمال کی میچنگ کی ہے۔ پھر اس کو کھول کر پینے لگا۔ ریما کو محسوس ہو رہا تھا کہ دانیال اس کی شرٹ کو اوپر کر کے اس کے جسم کو بے لباس کر رہا ہے، لیکن وہ اس کے جسم میں روکنے کی طاقت نہ تھی۔ ریما بس زبان سے ٹوٹے ہوئے لفظوں میں اتنا کہہ پا رہی تھی، دانیال نہیں کرو پلیز، خدا کا واسطہ مجھے گھر چھوڑ دو، پلیز جانے دو۔ دانیال نے موبائل نکالا اور اسے خوبصورت بے لباس ابھاروں سے لطف اٹھاتے ہوئے کی ویڈیوز بنانا سٹارٹ کر دی۔ آخرکار دانیال نے اپنے اوپر ریما کے نیچے والے حصے کو بے لباس کر کے ویڈیو بنانے لگا، پھر اس پر جھکنے لگا اور اپنے جسم کو ریما کے جسم سے ملانے لگا۔ ریما کو اندازہ ہو رہا تھا کہ دانیال اس کی ندی کے آس پاس ہے اور اس کے بند کو کھولنے لگا ہے، لیکن وہ روکنے کی حالت میں نہ تھی۔ اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ اچانک ایک ضرب سے اس کی چیخ سے نکلی اسے خود میں کسی اور کو داخل ہونے کا اندازہ ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے اور وہ درد سے کرانے لگی۔ اس کے منہ سے سسکنے اور آہیں بھرنے کی آوازیں نکلنے لگیں۔ دانیال اس کی سسکتی آوازوں کو سن کر اس کے کان کی لو کو کاٹتے ہوئے سرگوشی کرتے ہوئے بولا، ریما بس اسی آواز کو تو ترس رہا تھا۔ اب وہ اس پر مکمل وزن ڈال چکا تھا۔ وہ اس سے ایک جنگلی بھیڑیے کی طرح نوچنے لگا اور وہ اس پر مسلسل ضربوں کی برسات کرتا رہا۔ دانیال یہ جان گیا تھا کہ وہ پہلا مرد ہے جو اس کی نرم زمین پر حملہ آور ہوا۔ دانیال اب کافی تھک چکا تھا اور دونوں کنڈومز کا استعمال کر چکا تھا۔ وہ گاڑی کے باہر آیا اور سگریٹ پینے لگا اور ریما کے ٹھیک ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ ریما کا جسم ٹوٹ چکا تھا۔ وہ جیسے جیسے ہوش میں آ رہی تھی وہ درد کی شدت کا احساس کر رہی تھی۔ وہ اپنے آپ کو بے لباس محسوس کرنے کے ساتھ ٹانگوں میں گیلا پن اور اندرون درد کا شدید احساس کرنے لگی۔ وہ جلدی سے اٹھی اور خود کو دیکھنے لگی۔ خون کے چھینٹے اور لیس دار پانی کو دیکھ کر رونے اور چلانے لگی اور پھر جلدی سے بے لباس جسم کو چھپانے لگی۔ پھر شرٹ کو ٹھیک کرنے اور ٹراؤزر پہننے لگی۔ دانیال اس کی چیخوں کی آواز سن رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اگنور کیے سگریٹ کو ختم کرنے کے لیے کش لگاتا رہا، پھر اچانک آ کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ ریما بایا میں منہ چھپائے رو رہی تھی کہ دانیال تھوڑا سخت لہجے میں بولا، ریما ایسا کیا ہوا ہے جو تم نے اتنا چلا رہی ہو؟ یار تم سے پیار کرتا ہوں اور بس ہو گیا، اور یہ ہونا ہی تھا۔ ریما ایک دم بھڑک اٹھی، بکواس بند کرو۔ ریما نے باہر کا نظارہ دیکھا لیکن وہاں کوئی نہ تھا، ویران جگہ تھی۔ اس کا سر ابھی بھی بھاری تھا۔ وہ چلائی، خدا کا واسطہ مجھے گھر چھوڑو یا مجھے ابھی اور نوچنا ہے۔ وہ آنکھیں بند کیے اپنے جسم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے چلائی اور چیخ چیخ کر رونے لگی، لیکن وہاں کوئی نہ تھا۔ وہ دانیال کا چہرہ تک نہ دیکھ پا رہی تھی۔ دانیال خاموش ہو گیا اور گاڑی کو اس روٹ کی طرف لے دیا جہاں سے ریما کو اٹھایا تھا۔ جیسے گاڑی سٹارٹ ہوئی ریما عبایا پہننے لگی اور دوبارہ دوپٹے سے نقاب لگانے لگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ اس نے جلدی سے موبائل آن کیا اور کرن کی دوست کو میسج کیا کہ کرن سے کہو گھر آ جائے، میں گھر ہی آ رہی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے دوبارہ نمبر بند کر دیا۔ بلڈ ابھی بھی اس کی رگوں سے آہستہ آہستہ بہہ کر
سفید ٹراؤزر پر لگ رہا تھا۔ دانیال ویو مرر سے ریما کی حالت کو دیکھ کر اب تھوڑا شرمندہ ہو رہا تھا۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ آج اس نے غلط کیا، لیکن وہ خاموشی سے گاڑی چلاتا رہا۔ اس جگہ پہنچ کر دانیال نے گاڑی سلو کرنے کے بعد روک دی اور پوچھا کہ آگے کس طرف جانا ہے، لیکن ریما بن کچھ کہے اتری اور ڈور کو بند کرنے سے پہلے روتی ہوئی آواز میں بولی کہ دانیال، میں تم پر اعتبار کر کے آئی تھی، لیکن آج تم نے میرے ساتھ کیا وہ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، اور میرا خدا تم سے اس کا حساب لے گا۔ وہ زور سے ڈور کو بند کیے چل دی۔ دانیال کو اس کی بات دل پر لگی۔ وہ اسے فوراً سے روکنا اور منانا چاہ رہا تھا کہ اس سے غلطی ہوئی، لیکن اب وہ جا چکی تھی۔ دانیال نے گاڑی کو لاک کیا اور پیچھے جانے لگا۔ جیسے ہی ریما گھر میں داخل ہوئی، دانیال دیکھتا رہا۔ پھر دانیال مڑ کر واپس اپنی گاڑی کی طرف بڑھا، ایک شاپ سے گولڈ لیف لی اور لمبے لمبے کش لینے لگا اور گاڑی میں بیٹھ کر گیا۔ پچھلی سیٹ کی طرف دیکھا اور بولا، میں نے اس کے ساتھ غلط کیا یار، شٹ۔ پھر موڈ کو بدلنے کے لیے اس نے موبائل نکالا اور ریما کی تصویر دیکھی اور آہ بھر کر بولا، اتنی خوبصورت لڑکی کو کیسے ناکام ڈالتا یار، اور وہ اتنی اچھی ہوتی تو آتی۔ وہ مطمئن ہو کر مسکرایا اور پھر سے نصرت فتح علی خان کی ایک غزل لگی اور ریما کو کال کرنے لگا، لیکن نمبر ابھی بھی بند تھا۔ پھر اپنے دونوں موبائل اور وائلڈ کو سائٹ والی سیٹ پر رکھ کر اس نے ریس بڑھا دی۔ وہ ریما کو سوچ رہا تھا اور ایک ہاتھ سے اپنے خاص حصے کو پکڑ کر اس پر فخر کر رہا تھا۔ پھر ریما کو سوچتے ہوئے اس نے ریما کے ساتھ بنائی ہوئی سیکسی ویڈیو چلا کر دینے لگا، کمال یار، کیا سائز ہے، کیا چیز تھی، مزہ آ گیا۔ وہ ویڈیو میں کھو سا گیا کہ اچانک اس کی نظر سامنے کتے پر پڑی۔ اس نے پھر زور سے بریک پر پاؤں رکھا، لیکن سٹیئرنگ ان بیلنس ہو گیا اور گاڑی کلابازیاں کھاتی دوسری سائڈ پر جا گری اور ایک تیز رفتار ٹرک سے جا ٹکرائی۔ دانیال کا سر چکرا رہا تھا، وہ ہل نہیں پا رہا تھا۔ گاڑی کا فرنٹ اندر کی طرف دھنس گیا، جس کی وجہ سے دانیال کی ٹانگیں ہل نہ پا رہی تھیں۔ گاڑی میں ہر طرف دھواں تھا اور وہاں سے گزرتے مسافروں کا رش لگنے لگا۔ لوگوں نے کوشش کر کے فرنٹ ڈور کھولا اور سیٹ بیلٹ کو کھولنے لگے۔ گاڑی کا دھواں کافی بڑھنے لگا۔ لوگوں نے دانیال کو زور سے کھینچ کر گاڑی سے الگ کیا۔ اس کے جسم سے خون جگہ جگہ سے نکل رہا تھا، خاص کر ٹانگیں خون میں لدی ہوئی تھیں۔ ایئرنگ اور سیلٹ بیلٹ کی وجہ سے اس کے صرف چہرے اور سر پر ہلکی چوٹ نظر آئی۔ جیسے ہی دانیال کو گاڑی سے الگ کیا، گاڑی میں آگ بھڑک اٹھی، جس میں اس کا وائلڈ اور دونوں موبائل بھی موجود تھے۔ ریما خود کو کنٹرول میں کرتے ہوئے گھر میں داخل ہوئی اور روم میں آ گئی، جہاں کرن سے پہلے انتظار میں تھی۔ کرن نے جیسے میسج دیکھا تھا گھر آ گئی تھی اور مما سے کہا کہ ریما مارکیٹ سے ہو کر آ رہی ہے۔ ریما بغیر ابائے اتارے بستر پر الٹی گر گئی اور تکیے میں منہ دیے رونے لگی۔ کرن نے کوئی وجہ فی الحال پوچھنا مناسب نہ سمجھا، بس وہ اتنا جانتی تھی کہ کچھ بہت غلط ہوا ہے۔ ریما پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ کرن مما کو دیکھنے لگی کہ وہ کہیں روم میں نہ آ جائیں۔ ویسے بھی وہ اس وقت کچن میں تھیں اور بھابھی بھی اپنے میکے گئی تھی کچھ دن سے۔ کچھ دیر رونے کے بعد وہ اٹھی، ابایا اتارا اور واش روم چلی گئی۔ خشک خون بہنے لگا، اسے جگہ جگہ درد ہو رہا تھا۔ جب اس نے خود کو واش روم کے مرر میں دیکھا تو اس کی گردن اور ابھاروں پر کاٹنے کی نشان تھے۔ غسل کرنے کے بعد اس نے اپنے سفید ٹراؤزر کو ایک نظر دیکھا اور اس پر خون کے ہلکے سے نشان تھے۔ وہ سادہ شلوار قمیض پہنے باہر آ گئی۔ کرن جو اب تک خاموشی سے دیکھ رہی تھی پوچھ لیا کہ کیا ہوا ہے۔ ریما نے جواب دیا، کیا ہونا تھا، اس کو جو چاہیے تھا وہ لے گیا اور مجھے جو چاہیے تھا وہ مل گیا۔ کرن لے گیا، مل گیا مطلب؟ اس نے میرے ساتھ سیکس کیا، وہ بس میرا جسم لینے آیا تھا جو وہ لے گیا۔ کرن آہستہ آواز میں پوچھنے لگی، اور تمہیں کیا ملا؟ سبق، نصیحت کہ آئندہ اعتبار نہ کروں کسی پر۔ وہ خاموش ہو گئی اور پھر بولی، لیکن یار اب میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں جس پر میں غرور کر سکوں۔ وہ پھر خاموش ہوئی، ایک آنسو بہا اور دانتوں میں ہونٹ بھیجتے دوبارہ بولی، اس میں یا کسی میں اتنا دم نہیں تھا کہ تمہاری بہن کو حاصل کر سکے، اس لیے اس نے مجھے بے ہوش کیا۔ وہ کرن کی طرف دیکھ کر بولتی گئی، لیکن کرن خود اس کی بات سن کر حیران تھی اور پوچھنے لگی، وہ بے ہوش کیسے ہوئی؟ ریما موبائل کو فی الحال آن ہی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اب دانیال سے رابطہ رکھے یا اس کے کال سے میسج دیکھے۔ اسے خود سے نفرت ہو رہی تھی۔ اب اس نے ارادہ کر لیا کہ اب وہ اکاؤنٹ اور تعلق ختم کر دے گی جو دانیال سے وابستہ ہوا۔ گاڑی کا فیول ٹینک پھٹنے سے آگ بھڑک اٹھی تھی۔ آگ لگنے سے دانیال کا وائلڈ اور دونوں موبائل کے ساتھ اس کی گاڑی بھی کافی حد تک جل گئی تھی۔ موٹر وے پولیس بھی پہنچ گئی تھی۔
ڈیمیج کار کو اپنی کسٹڈی میں لیا اور دانیال کو چیک کرنے لگے۔ دانیال کا کافی خون ضائع ہو چکا تھا اور وہ بے ہوش تھا۔ اس کے پاس کوئی موبائل کچھ نہ تھا کہ اس کے گھر والوں کو انفارم کیا جا سکے۔ کچھ دیر میں پولیس اور ریسکیو والے بھی پہنچ گئے اور اسے لاہور کے سرکاری ہسپتال میں لے گئے۔ دانیال کی حالت کافی سیریس ہو رہی تھی۔ پولیس کے کہنے پر ڈاکٹرز نے آپریشن سٹارٹ کر دیا۔ دانیال کی ایک ٹانگ ایک بازو فریکچر ہونے کے علاوہ اسے مثانے پر گہرے چوٹ آئی تھی اور اسے چوٹ کی وجہ سے مثانے میں بلڈ جمع تھا جو نفس سے بہہ رہا تھا۔ مثانے کے لیے ایک یورولوجسٹ کو بلا لیا گیا تھا۔ یورولوجسٹ کو اندازہ ہو گیا کہ مثانے کی رگوں کے ساتھ پینس کی بھی کافی رگیں ڈیمیج ہو چکی ہیں۔ دانیال کو آپریشن ہوئے 5 گھنٹے ہو چکے تھے۔ اسے آہستہ آہستہ ہوش آ رہا تھا۔ نرس نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ گھبرائیں نہیں، لیٹے رہیں، آپ ٹھیک ہیں، اور ایک بے ہوشی کا انجیکشن لگا دیا۔ دانیال جو غنودگی کی حالت میں ہلنے کی کوشش کر رہا تھا، انجیکشن لگنے کے بعد دوبارہ سے بے ہوش ہو گیا۔ مغرب کی اذان ہونے لگی۔ آج کافی دنوں کے بعد ریما نے وضو کیا اور نماز پڑھنے لگی۔ وہ توبہ کرنے لگی۔ اسے اپنی غلطی کا احساس تھا۔ وہ رو رو کر اللہ سے معافی مانگنے لگی اور ساتھ دانیال کے برے انجام کی بد دعا کرنے لگی۔ اس نے ابھی تک موبائل آف کیے ہوئے تھے۔ رات سوتے وقت سارا منظر اس کے سامنے آ رہا تھا۔ اچانک وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور اچانک خود کچھ یاد کر کے خود سے بولی، اس کے کنڈوم میں نے جو پھینکے تھے گاڑی سے، پھر اس نے دوبارہ یوز کیے تھے یا نہیں؟ کہیں میں پریگننٹ؟ یہ سوچ کر اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اب کیسے کروں یا کروں؟ وہ پریشان ہونے لگی۔ اسے اب پھر سے ڈر لگ رہا تھا کہ دانیال کی وجہ سے پریگننٹ نہ ہو جائے۔ وہ اب سوچنے لگی۔ ریما نے موبائل آن کیا اور سیدھا دانیال کو کال کی، لیکن اس کا نمبر بند تھا۔ اس نے میسنجر بھی چیک کیا لیکن بند تھا۔ اسے اور غصہ آنے لگا۔ وہ اٹھی اور اس غصے کو اپنے لمبے بالوں میں نکال دیا اور ان کو اوپر تک کٹ کر دیے۔ دانیال کو جب دوبارہ ہوش آنے لگا تو وہ اب اتنے ہوش میں تھا کہ بول پا رہا تھا۔ اس نے پانی مانگا، نرس سے پانی پلایا اور ڈاکٹر کو بلانے چلی گئی۔ دانیال نے اپنی حالت کو دیکھنے لگا۔ وہ بس ایک جبہ میں تھا، بغیر شلوار کے۔ اس نے دیکھا نفس پر ایک بھاری پٹی ہے اور ایک پیشاب کی ٹیوب لگی ہے اور اس کا ایک کندھا اور اس کی ٹانگ پوری ران سے پاؤں تک پلستر میں تھے۔ دوسری ٹانگ پر بھی بینڈیج کی ہوئی تھی۔ دوسرے ہاتھ میں ایک ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ اسے سر پر ہلکی پٹی کا احساس ہوا۔ وہ بس دعا کر رہا تھا کہ کوئی زیادہ مسئلہ نہ ہوا ہو۔ اتنے میں پولیس والا اور ڈاکٹر روم میں آئے۔ ڈاکٹر معائنہ کرنے لگا اور ساتھ پوچھنے لگا، بیٹا کیسی طبیعت ہے؟ ذرا اپنے بارے میں بتاؤ۔ دانیال نے اپنے بارے میں بتایا کہ وہ کون ہے اور کہاں سے ہے۔ پھر نرس کو دیکھتے ہوئے بولا، میرا موبائل کہاں ہے؟ مجھے ڈیڈ کو کال کرنی ہے۔ وہ اب کافی پریشان تھا۔ تب پولیس والے نے مزید کہا کہ آپ کی جیب سے کچھ نہیں ملا اور آپ کی گاڑی مکمل طور پر جل چکی ہے۔ اب آپ اپنے ابو کا نام اور نمبر بتا دیں تاکہ ان کو آگاہ کر سکیں۔ تو ناظرین، پھر ملتے ہیں ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔